اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف ود ربینہ، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایک نبوی اور قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ ماہ سفر کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے جن لوگوں کی پراپرٹی پر قبضہ ہو گیا، جائیداد، زمین اور گھر پر کسی نے قبضہ کر لیا ہو، اور قبضہ کرنے والے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ گھر ہمارا ہے، یہ جائیداد ہماری ہے، یہ پراپرٹی بھی ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ بیچارے لاچار مجبور عدالتوں کے چکر لگا لگا کر تھک جاتے ہیں، اور ان کی بات کہیں بھی نہیں سنی جاتی، کیونکہ جھوٹ بولنے والے جن لوگوں نے قبضہ کیا وہ اس طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ میں اور جھوٹ میں کیا فرق ہے، کیونکہ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس کی ہی بلے بلے ہوتی ہے، اور بات بھی لوگ انہی کی سنتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں خود تو اتنے مالدار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دوسروں کے مال اور دولت پر نظر رکھتے ہیں کہ کب ہم ان لوگوں کے پاس سب کچھ چھین لیں، اور وہ مجبور لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور تھانے عدالت کچہری کے چکر لگا لگا کر وہ خود ہی تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ظالم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو کچھ ان سے چھین رہے ہیں وہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ یہ لوگ جب کسی کے مکان پر قبضہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو رحم نہیں آتا، جب کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں تو انہیں رحم نہیں آتا، جب کسی کے کاروبار پر قبضہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو رحم نہیں آتا، اور نہ ان لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف ہے۔ جو لوگ دوسروں کا مال کھاتے ہیں، دوسروں کا حق کھاتے ہیں اور دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے پاورفل ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ حادثات ہوئے ہیں اور وہ بہت مجبور اور لاچار ہیں۔ انہیں چاہیے کہ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی خدا کے فضل و کرم سے آپ کا دشمن جتنا مرضی طاقتور ہے، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ وظیفہ آپ نے 11 روز کرنا ہے، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر کرنا ہے، کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی۔ اگر آپ ماہ سفر کے مہینے میں یہ وظیفہ کریں تو بہت بہتر ہوگا، آپ کو فائدہ بھی جلد ہوگا، کیونکہ یہ رحمتوں اور شانوں والا مہینہ ہے۔ یہ لمحے بہت قیمتی ہے، یہ منٹ بہت قیمتی ہے، اور یہ دن بھی بہت قیمتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور آپ بعد میں پچھتائیں۔ چلیے وظیفے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا، اور ساتھ شیئر اور کمنٹ بھی کرتے رہنا۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 5 نمازوں میں سے ایک نماز سلیکٹ کر لینی ہے کہ آپ نے کون سی نماز کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ جس نماز کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے 11 روز آپ نے اسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لینا۔ آپ صبح کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد، یا پھر ظہر کی نماز کے بعد، یا پھر عصر کی نماز کے بعد، اور یا پھر مغرب کی نماز کے بعد، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد۔ جو لوگ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں گے تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہے، اس کے فائدے بہت زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ جو انسان عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ کرتا ہے اور رو رو کر اپنے رب کے آگے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، اس کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا، بلکہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 41 مرتبہ الصمد پڑھنا ہے، پھر آپ نے 41 مرتبہ یا رحیم یا کریم
یا اللہ. پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے. دعا اس طرح مانگنی ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وسیلہ ضرور مانگنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا صدقہ مانگنا ہے. جب ہم دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگتے ہیں، اللہ کے پیاروں کا صدقہ مانگتے ہیں، تو اللہ مبارک تعالی ہماری ہر دعا قبول فرماتا ہے اور ہماری ہر حاجت پوری فرماتا ہے اور ہم پر اپنی رحمت عطا فرماتا ہے. جو لوگ بہت پریشان ہیں اور مجبور ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ وظیفہ ضرور کریں. اگر کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہے اور جب آپ ان سے قرضہ مانگتے ہیں تو وہ آپ کو قرضہ واپس نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کے پیسے دینے ہی نہیں ہے، میں نے آپ سے کب پیسے لیے تھے. اور آپ بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے، آپ ان کے آگے کمزور ہیں، اس لیے آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب بھی آپ پیسے مانگتے ہیں وہ آپ کو نکار کر دیتا ہے. لیکن آپ یہ وظیفہ ضرور کریں. جب آپ یہ 11 روز یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ جو شخص آپ کو پیسے نہیں دیتا تھا وہ خود آپ کے گھر آ کر آپ کو خود آپ کے پیسے واپس کر کے جائے گا. یہ میرا یقین ہے. آپ وظیفہ ضرور کریں اور معجزہ خود دیکھ لینا، کیونکہ اللہ مبارک تعالیٰ کے کلام میں بہت طاقت ہے. قرآن پاک میں، قرآن مجید میں بہت طاقت ہے. ہر مسئلے کا حل ہے. بس ہمیں ہمت کرنی چاہیے اور خدا سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت ضرور عطا فرماتا ہے. چلیے وظیفے کا وقت سماعت ہوا. اب آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی آپ لوگوں کی خدمت میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.